الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین اس رمضان مبارک کی آخری جمعہ کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اخلاقی تربیت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے اللہ ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی تیزی سے رمضان مبارک گزر گیا، انتظار تھا، اس کی آمد تھی۔ آج 27 روزے مکمل ہو رہے ہیں۔ پھر زندگی میں جس کے نصیب میں ہوگا اسے ملے گا۔ میرے کئی عزیز، آپ کے کئی عزیز رشتہ دار، دوست احباب، ملنے والے دنیا سے کوچ کر گئے۔ ہم بھی چلے جائیں گے لیکن رمضان مبارک قیامت تک آتا ہی رہے گا۔ تو ہم سب رمضان مبارک کے جانے کے بعد ذرا بیٹھ کے اپنا محاسبہ کریں کہ کیا رمضان مبارک سے میں نے کوئی اخلاق سیکھے ہیں، کوئی کردار سیکھا ہے، کوئی اپنا احتساب کیا ہے، کوئی اپنی زندگی کو بہتر کیا ہے۔ اگر آپ کی پہلے جیسی روٹین، پہلے جیسے معاملات، پہلے جیسا طور طریقہ، پہلے جیسا انداز، تو پھر یوں سمجھیں جیسے طوفان آیا، تیزی سے ہوا چلی، تھوڑی دیر کے بعد ختم، موسم صاف ہو گیا۔ رمضان بھی ایسے ایک تیز ہوا کی طرح آیا تھا، چلا گیا اور ہم نے کچھ نہیں پایا۔ سوچنا تو چاہیے نا، غور تو کرنا چاہیے نا، لیکن یہ ہم سب غور کریں۔ ایسا نہیں کہ صرف یہ آپ کے لیے، میرے لیے بھی یہی ہے
کہ میں بھی اپنے معاملات کا، اپنے اعمال کا محاسبہ کروں کہ رمضان مبارک جیسا اتنا عظیم مہینہ، مبارک مہینہ، میں نے اس سے کیا لیا ہے۔ تو چند آیات بینات 26واں پارہ سورہ حجرات سے چند آیات بینات، جس میں ہماری تربیت کا نظام ہے، ہمارے اخلاق کا نظام ہے، ہمارے بہتر مسلمان ہونے کا نصاب ہے، وہ اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ ادھر بھی میں یہ چیزیں میں نے بیان کی، آپ کے سامنے بھی وہی عرض کر رہا ہوں، آپ غور سے سنیں، اپنی طرف توجہ رکھیں ذرا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، جو احکامات اللہ اس کے رسول کے ہیں تمہیں بتائے ہیں اس کے خلاف نہ چلو۔ صحابی رسول کہتے ہیں خلاف الکتاب والسنہ، یعنی قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف چلنا، یہ اللہ اس کے رسول کے خلاف چلنا ہے۔ ہم اپنے زندگی کے دین کے معاملات ہوں، دنیا کے معاملات ہوں، ہم تو اس ایسے نہج پہ پہنچ چکے ہیں سمجھانے کے باوجود بھائی ساتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سات خانے جاہلوں کی رسمیں بنائے ہوئے طور طریقے ہیں، خود خیال کر لے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، زیادہ مستحب ہے۔ اگر ساتویں پہ سات کھانے بن رہے ہیں تو 20ویں میں 20 بنا لو شوق سے، چلو آنے والے مزے سے کھائیں، 40ویں پہ 40 بنا لو کھانے، ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فوتگی پہ کھانا کھانے کا حکم نہیں ہے، وہ تو حدیث یہی ہے، حضرت جعفر شہید ہوئے، حضور نے فرمایا جعفر کے گھر والے، ان پہ مصیبت آ پہنچی، آزمائش آ پہنچی ہے، تم کھانے کا انتظام کرو۔ ایک ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، وہ تو مہمانوں کا حق ہے۔ میں نے خود گزارش کی کہ مجھے یاد نہیں، بہت کم ہے شاید، بہت ہی کم شاید باہر کہیں اتفاق ہوا ہو، ادھر یاد نہیں ہے کہ میں کھانے کے لیے بیٹھ گیا کرسی پہ۔ یہ تو صرف مہمان ہیں، وہ 10 ہیں 15 ہیں، اور ہم سارے پورا محلہ بیٹھ کے مزے سے کھا رہے ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور کچھ لوگ ایسے بھی مجھے ملے ماشاءاللہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی، چلو میرا پیغام لوگ قبول کر رہے ہیں، کہا مفتی صاحب آپ کے بیان کرنے سے بڑا اثر ہوا ہے۔ مجھے ایسے لوگ بھی ملے، اور آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ اور ایک چیئرمین وہ کہنے لگا مجھے مفتی صاحب یہ تو ہمیں کرنا چاہیے، تمام علماء کو یہ میسج دینا چاہیے۔ لوگ قرض اٹھا کر، قرض لے کر لوگ ختم دلاتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے۔ اسلام نے اس کو واجب قرار دیا ہی نہیں ہے۔ ایک روٹی کی آپ کے پاس ہمت ہے تو دے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مشکلات میں نہ ڈالو۔ پھر دیکھو ذرا قرآن میں اللہ کریم نے پھر فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اور اس سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آوازیں بلند نہ کرو رسول کی آواز پر، کہیں تمہارے سارے اعمال ضبط نہ ہو جائیں۔ حضور کی ظاہری زندگی میں یہ بات تھی، اور آج بھی حضور کے روضہ انور پر اونچی آواز سے درود و سلام پڑھنا ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ مگر تربیت ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں اجازت ہو چلو، نہیں، وہاں بھی انتہائی بزرگان دین تو اونچی آواز سے سانس لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اور پھر قرآن نے کیا کہا ذرا غور کریں،
انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مزاج مختلف ہے۔ ایک وہ ہے جو آگ لگا رہے ہوتے ہیں، یہ بھائی بھائی کیوں اکٹھے بیٹھے ہیں، باپ بیٹا کیوں اکٹھے بیٹھے ہیں، یہ پڑوسی کیوں اکٹھے بیٹھے ہیں، وہ لڑانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ بھی ہم ہوتے ہیں، یہ شیطانی کردار ہے۔ اگر کہیں بھائی صلح ہو رہی ہے، عزیز صلح کر رہے ہیں، پڑوسی صلح کر رہے ہیں، کوئی بندہ شیطانگی کر رہا ہے تو بہت بڑا مجرم ہے، مجرم ہے، مجرم ہے۔ لیکن وہ بندہ جو پنچایتی ہے، وہ صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے موقع پہ سچ بولنے سے اگر جھگڑا بڑھتا ہے تو وہ بندہ جھوٹ بول کے صلح کرا دے، اور اگر کہتا ہے بھائی میں تیری مدد کرتا ہوں، چھوڑ دے غصہ، بھائی تو بھی چھوڑ دے یار، کوئی نہیں صلح کر لو، یہ جو بندہ دل سے صلح کرا رہا ہے، اس کی ایک ایک بات پہ اللہ ایک غلام آزاد کرنے کا اجر دیتا ہے۔ اور اس صلح کرانے والے کو اجر کتنا ملتا ہے؟ حضور نے علی سے فرمایا، علی رات کو 5 کام کر کے سویا کرو، ان میں ایک یہ بھی تھا علی حج کر کے سویا کرو۔ حضور حج اور رات کے لمحات میں فرمایا ہاں، 2 لڑنے والوں کے درمیان صلح کرا کے سویا کرو، اللہ تمہیں حج مقبول کا اجر دے گا۔ ٹھیک ہے نا، ذرا آپ غور کریں۔ تو آپ کبھی بھی ایسی شیطانگی نہ کریں کہ آپ کی وجہ سے لڑائی اور طول پکڑ جائے، 2 بھائی الگ ہو جائے، باپ بیٹا الگ ہو جائے، پڑوسی الگ ہو جائے، 2 بہنیں الگ ہو جائیں، ایسا کبھی کردار ادا نہ کرے۔ نہیں، آپ کوشش کریں 2 دلوں کو ملانے کی، اللہ آپ کو مفت میں حج کا ثواب دے رہا ہے۔ اچھا، پھر ذرا آپ غور فرمائیں، اللہ کریم نے پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مزاح نہ اڑاؤ۔ لوگ مزاح میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، مزاح میں پہنچ کر زبان سے تلوار چلاتے ہیں، زبان سے تیر چلاتے ہیں، اگلے کا سینہ چھلنی کر دیتے ہیں۔ اسلام میں ایسی مزاح حرام ہے، مزاح حرام ہے۔ اور آج ہم اس دور میں ہیں کہ مزاح اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، میں مزاح کرتے ہوئے دوسرے سیاسی لیڈر کو کیا کرتا ہوں، کسی کو کتا بنا رہا ہوں، کسی کو گدھا بنا رہا ہوں، کسی کو گھوڑا بنا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں فیس بک پہ کبھی نواز شریف کو، کبھی عمران خان کو، کبھی زرداری کو، کبھی عاصم منیر صاحب کو، کسی کو۔ ذرا توجہ سے، ذرا قرآن میرے ہاتھ میں ہے، یہ آج ہم کر رہے ہیں۔ حدیث طیبہ میں آتے حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ فوٹوگرافر جو پہلے بناتے تھے تصویریں، آج تو یہ کیمرے کی مختلف ہے تھوڑے سے، تصویر بنانے والے سے اللہ فرمائے گا تو نے تصویر بنائی، اس میں روح بھی ڈالنا، اس میں ذرا روح بھی ڈال دے، تو نے تصویر بنائی تھی، پھر بنا سکے گا، روح ڈال سکے گا؟ کسی میں ہمت طاقت ہے؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا تو نے فلاں انسان کو گدھا بنایا، میں نے اشرف المخلوق بنایا تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، تو نے گدھا بنایا، تو نے کتا بنایا، تو نے گھوڑا بنایا، تو نے سور بنایا، جیسے آج ہو رہا ہے، تو پھر کیا جواب دیں گے؟ سب ذرا غور کریں، پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور اللہ نے پوچھنا ہے۔ اگر صرف تصویر پہ اللہ پوچھ رہا ہوگا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، کسی انسان کو بگاڑ کر کتا گدھا گھوڑا بنا دینا۔
اور پھر یہ بھی فرمایا کہ آج ہمارے بہت سارے چینل ایسے ہیں، علماء کے خلاف مذاق کیا جاتا ہے، عام لوگ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، اور چینلوں پہ خواتین کو بلا کر مردوں کی بے عزتی کی جاتی ہے، یہ مذاق ہو رہا ہے۔ لعنت تو ایسے مذاق پہ، یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ قسم یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق کر رہے ہو تم سے بہتر ہوں۔ اللہ نے دونوں کو روکا، مرد کسی کے مرد کا مذاق نہ کرے اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ کرے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آج ہم اس کو جرم نہیں سمجھتے، یار آج فلاں بڈھی نے کمال ہی کر چھڑی، یار ہو دیتے آئی تائی کر چھڑی ہے، فلاں نے فلاں کی آئی تائی کر دیا ہے، کمال ہے یار، اس نے تو بولنے نہیں دیا، اس نے مٹی پلید کر دی ہے، اس نے ذلیل کر دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے بھی حساب لینا ہے، اللہ نے بھی حساب لینا ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ، الزام کی بھرمار ہے آج۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب نہ دو۔ سیاستدان حکمران برے القاب دے رہے ہیں اور ورکر اس سے آگے بڑھ رہا ہے، اپنے سیاستدانوں کو قائدین کو خوش کرنے کے لیے وہ اس سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تو یہ فرما رہا ہے نہ الزام تراشی کرو، نہ برے القاب لگاؤ۔ آپ ذرا غور کریں حضور نے کیا فرمایا، اس زبان نبوت پہ بے حد و حساب درود و سلام ہوں، جو حضور نے فرمایا وہ آج ہم سامنے دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جو بندہ اپنی عزت کے لیے بلے بلے کے لیے دوسرے کو ذلیل کرے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ آپ سیاستدانوں کو دیکھیں، آپ کو کئی پیر نظر آئیں گے، آپ کو کئی تاجر نظر آئیں گے، آپ کو کئی محلے دار نظر آئیں گے، آپ کو کئی عزیز نظر آئیں گے، جنہوں نے دوسروں کو ذلیل کیا اللہ نے ذلیل کر دیا۔ آج ہم بیماری نہیں سمجھتے، گناہ نہیں سمجھتے۔ رمضان مبارک کا آخری جمعہ اپنی تربیت کرو، اپنی اخلاقی قدریں جانو کہ ہم مسلمان قوم ہیں، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ لیکن نہیں، ہماری توجہ نہیں ہے، ہم قرآن و سنت سننے کے باوجود اپنے علماء کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو ایسا نہ کرو۔ اور پھر اللہ کریم نے پھر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو۔ گھر بیٹھے ہیں، لگتا ہے یار اس کا موڈ بدلا ہے، کوئی بات ضرور ہے، ایسے ہوگا ایسے ہوگا، یہ بدگمانی۔ ان بعض الظن اسم، بدگمانی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اس بیماری میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں، بدگمانی عام ہو گئی ہے، اس کو اللہ فرماتے ہیں یہ گناہ ہے۔ اور پھر وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ عورتوں میں عادت عام ہے، آج مرد بھی، غیبت کو جرم نہیں سمجھا جاتا۔ حضرت ماعز صحابی رسول کو برائی کی وجہ سے جب انہوں نے خود آ کے اعتراف کیا، اللہ کے رسول مجھے حد لگائیے، مجھ سے برائی ہو گئی، حضور نے بار بار پوچھا کہیں بھول تو نہیں رہا، کہیں دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟ بالتفصیل پوچھنے کے بعد جب ساری چیزیں بیان کر دی تو اللہ کے نبی نے سنسار کروا دیا، فوت ہو گئے۔ جب وہ پڑے ہوئے تھے تو دو صحابی کہنے لگے
اللہ نے پردہ رکھا تھا، عیب چھپایا تھا، برائی ظاہر نہیں کی تھی، اس نے خود آ کے اعتراف کر لیا، اب معاذ اللہ کتے کی طرح مرا پڑا ہے۔ حضور نے سن لیا، کوئی بات نہیں کی، آگے چلے تو گدھا مرا پڑا تھا۔ فرمایا وہ دو جو کہہ رہے تھے میرے مائع صحابی کے بارے میں، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اگر اس کی توبہ اللہ کریم روئے زمین کے تمام انسانوں کو دے دے تو سب کی معافی ہو جائے گی۔ اس نے اعتراف جرم کر کے توبہ مکمل کر لی ہے۔ کہا وہ دو کہاں ہیں؟ آگے بڑھے، فرمایا گدھے کا گوشت کھاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مردار گدھے کا گوشت کھائیں؟ فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اَيُحِبُّ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاؤ؟ آج غیبت ڈیرے ہے، گھر ہے، بازار ہے، پارلیمنٹ ہے، مولانا صاحب کی محفل ہے، پیر صاحب کی محفل ہے، غیبت ہو رہی ہے۔ باتیں بڑی میں تلخ کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں قرآن سامنے رکھ کے میرے ہاتھ میں ہے کہ میں آپ کو کیا موضوع سنا رہا ہوں، میں آپ کی تربیت کر رہا ہوں، اگر آپ میری بات سمجھیں، غور کریں۔ قرآن فرما رہا ہے کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانا، بھائی کا گوشت کھانا۔ جب تک وہ بھائی معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ، ایک اور کے بارے بھی آتا ہے، ایک بندہ نے آ کے کہا حضرت فلاں بندہ آپ کی غیبت کر رہا تھا۔ کیسے بڑے لوگ تھے، گھر گئے، کھجوروں کی ٹوکری لی، اور جس نے آ کے یہ بات کی تھی اس سے فرمایا جاؤ جس نے میری غیبت کی اسے جا کے دے دو۔ اس نے کہا حضرت آپ بھی عجیب آدمی ہے، اس نے آپ کی غیبت کی ہے اور آپ کھجوریں بھیج رہے ہیں، ٹوکری بھیج رہے ہیں۔ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے اس نے میرے گناہ لے لیے ہیں اور اپنی نیکی مجھے دے دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت آقا ہمارے۔ ایک منٹ میں ہم اپنی نیکیاں دے دیتے ہیں، اپنے حج، اپنے عمرے، اپنی نمازیں، اپنی زکاتیں، اپنی عبادات دے دیتے ہیں ایک منٹ میں، غیبت کی بیماری کی وجہ سے۔ اور اس میں کیا ہے، جب تک دوسرا بندہ جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہیں کرے گا اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں اگر غیبت ہو گئی اس سے یا تو معافی مانگ لو، یا جیسے اپنے لیے معافی مانگتے ہو اللہ میرے اس بھائی کی بھی جس کی میں نے غیبت اسے بھی معاف کر دے، پھر امکان ہے معافی کا، ورنہ تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ پھر رمضان مبارک تربیت کے لیے آیا، قرآن نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا سود حرام ہے چھوڑ دو، سود حرام ہے چھوڑ دو۔ جتنے گناہوں کے حضور نے انجام بیان کیے ہیں اور جتنے گناہوں پر حضور نے سزائیں بیان کی ہیں اور جتنے گناہوں پر رحمت عالم نے غصے کا اظہار کیا ہے اور جتنے گناہوں پر اللہ کی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، یہاں سے پچھلی سب تک سن لیں، اوپر بیٹھنے والے احباب بھی، سب سے زیادہ رحمت عالم نے جس گناہ کے متعلق سب سے دل کو ہلا دینے والی بات فرمائی ہے، وہ فرمایا سود کا ایک لقمہ کھانا اتنا برا ہے، اتنا برا ہے جو کم درجہ ہے گناہ کا۔ آج کوئی بات نہیں، دولت بڑھانے کے چکر میں ہے، دولت بڑھانے کے چکر میں نہ سود، نہ رشوت، نہ جوا، نہ لوٹ مار، نہ ڈکیتی، نہ چوری، نہ قبضہ، کچھ نہیں دیکھتے۔ وہ درویش کی بات یاد رکھیں، قبرستان میں جا کر دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی، امیروں کی، حکمرانوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔
تو جس گناہ پر اللہ کے نبی نے سب سے بڑی دل ہلا دینے والی بات کی وہ کیا تھا؟ فرمایا سود کا لقمہ کھانا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے جیسے کوئی بندہ اپنی ماں کے پیر سے پیدا ہوا پھر جوان ہو کے اسی سے برائی کرے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ بھائی یہ مولوی کی بات نہیں، مولوی کی اپنی بات ہو زبان کھینچ لو مولوی کی، یہ قرآن و سنت کی بات ہے۔ میں آپ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اور پھر پورے قرآن مجید میں چیلنج دیا گیا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کھانے والوں تم اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چودھری سے نہیں لڑ سکتے، وہ چودھری ہے، وہ ایس ایچ او ہے، وہ حاکم وقت ہے، فلاں تگڑا بندہ ہے۔ یاد رکھنا اللہ کے مقابلے میں پوری کائنات کے سب جابر ظالم غاصب حکمران زیرو بھی نہیں ہے، زیرو بھی نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اللہ فرشتے سے فرماتا ہے تھوڑا سا زمین کو حرکت دے دے، سینکڑوں میل دور، سینکڑوں میل میں پہاڑ بھی ہیں بڑے بڑے مضبوط، بڑے بڑی عمارتیں بھی ہیں، شہر بھی ہیں، محلات بھی ہیں، سڑکیں بھی ہیں، سب کیا ہے وہ ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اور محشر کے میدان میں جب پوری کائنات کے لوگ جمع ہوں گے تو اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج میں بادشاہ ہوں، میں چودھری ہوں، میں وڈیرا ہوں، میں حاکم وقت ہوں، آج کس کی بادشاہت ہے؟ روئے زمین کی تمام مخلوق حضرت آدم سے لے کر آخری آدمی تک موجود ہوں گے، سارے سلاطین حکمران موجود ہوں گے، کسی کی آواز نہیں آ رہی ہوگی۔ آج میں بادشاہ ہوں، میں جو کرنا چاہوں میں نہیں چھوڑوں گا، میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، سارے لگے ہوئے آپس میں۔ تو یاد رکھیں وہاں کسی کی آواز نہیں نکلے گی۔ 3 مرتبہ یہ اعلان ہو رہا ہوگا، پھر اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، لوگوں آج بادشاہت اکیلے اللہ قہار کی ہے۔ تو آج ذرا ہم ذرا غور کریں، ذرا تھوڑا سوچیں، ذرا غور کریں۔ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے، یاد رکھیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آج ہمارے سارے پروگرام، سارے فنکشن جمعہ والے دن۔ یہودی قوم نے ہفتے والا دن تھا، جس طرح ہمارا جمعہ کا دن ہے ان کا ہفتے کا دن تھا، ہفتے کا دن تھا۔ انہوں نے قدر نہیں کی، اللہ نے ان کی شکلیں بدل دی، بندر بنا دیا، قرآن میں ہے۔ ہم بھی جمعہ کے دن کی قدر نہیں کر رہے۔ میں نے آپ کے سامنے 10 مساج کیا، نہ دلہن والے جمعہ پڑھتے ہیں، نہ دولہے بارات والے جمعہ پڑھتے ہیں، اور کئی گھروں کو میں نے دیکھا اجڑ گئے۔ اور ایک بات یاد رکھیں جمعہ کی عظمت کے حوالے سے، جیسے پورے سال میں ساری عظمتیں برکتیں اللہ کریم نے 11 مہینوں کے اوپر رمضان مبارک کی رکھی ہے، ہفتے کے 7 دنوں میں وہ ساری عظمتیں برکتیں اللہ نے جمعہ میں رکھی ہے۔ جس طرح رمضان مبارک میں اللہ کی ساری رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور گناہوں کی معافی ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ کریم جمعہ والے دن رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرتا جب حضور کی امت کے لاکھوں لوگ معاف نہ کیے جائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جمعہ کا دن قیامت کا دن جمعہ کا دن ہوگا، اور اللہ کریم بندوں سے اپنا دیدار کرائے گا تو جمعہ کا دن ہوگا۔ اور جمعہ کا دن زمین پہ چلنے والے کیڑے بھی ملتے ہیں، کہتے مبارک ہو، آج امن کا سلامتی کا دن ہے۔
حضور نے فرمایا ہر دن جہنم کو گرمایا جاتا ہے، شعلے بلند کیے جاتے ہیں، جمعہ والے دن جہنم کے شعلے ٹھنڈے کیے جاتے ہیں۔ جمعہ والے دن کی موت شہادت کی موت قرار دی گئی ہے، جمعہ والے دن کی موت کو بخشش کا سبب قرار دیا گیا ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، اے کم کر لما وہ کم کر لما وہ کم کر لما۔ صحابہ کرام صبح نماز پڑھنے کے لیے آتے تو جمعہ کی تیاری کر کے آتے، ہم سارے کام، اکثر لوگ کو کام ہوتے نہیں ہے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا چوک پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے محلے کی بات کر رہا ہوں، سردی میں ملتان گیا، میری طبیعت خراب ہو گئی، میں نے فون کیا ادھر بھی ادھر بھی، میں نے کہا جمعہ کا انتظام کر لینا، طبیعت میری خراب تھی، میں نے غسل کیا، شاید 3 یا 4 بندے پہنچے ہوں گے، وہ صفائی کرنے والے ہیں، اس کے پہلا میں پہنچ گیا الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں کہ ہم آپ کو کہیں اور خود عمل نہ کریں، نہیں نہیں، 3 بندے ہوں گے یا 4 بندے ہوں گے، وہ صفائی کر رہے تھے، صفیں بچھا رہے تھے، جمعہ کی تیاری کر رہے تھے، میں نے گھر میں کہا کپڑے مجھے جلدی دو، میں نے جمعہ پہلے پہنچ جانا ہے، تو میرے بھائیو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، جمعہ اتنا عظیم دن ہے، اللہ کریم نے کسی امت کو نہیں دیا، کسی امت کو نہیں دیا، ہماری بخشش کے لیے ہے، ہماری ترقی کے لیے ہے، ہماری کامیابی کے لیے ہے، ہماری فلاح کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ حضور نے فرمایا درود پاک جو 80 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس کے 80 سال کے چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو اپنے فنکشن نہ رکھو، چھوڑ دو، جمعہ ٹائم پہ آؤ، ہم آپ کو بتا رہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اللہ فرماتا ہے نا سارے کام چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ اللہ کریم ہم سب کو آج جو میں نے بیان کیا ہے، مجھے خود بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رویے بہتر کر لو، اپنے اخلاق